تو وہ ہے کہ نا تاکہ اس طرح کی چاپ ختم ہو. کل جو ہوا کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں میں کوشش کروں گا کہ اسمبلی پہ اس پہ بات کروں. یہ بہت غلط ہوا ہے, میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. شاہد ہمارے پارلیمنٹری لیڈر کی جو لیگ ہے وہ فریکچر ہوا ہے. خان صاحب کی بہنوں پہ واٹر کینن کا استعمال ہوا ہے. میں بار بار کہتا رہا ہوں, لیکن حکومت شاید بادشاہ مغل کو جو بادشاہ ظفر مغل کے بادشاہ ظفر کی طرح یہ سمجھ رہی ہے کہ بہادر شاہ ظفر کی طرح یہ سمجھ رہی ہے کہ دلی دور است. میں انتباہ کرتا رہا ہوں, میں انفارم کرتا رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ سے یہ حالات نکل جائیں گے اور یہ نہیں بانپ رہے. اگر آپ خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کر رہے اور ملاقاتوں کے لیے آنوں پہ آپ واٹر کینن استعمال کر رہے ہیں, کیا کوئی واٹر کینن کا استعمال کرتا ہے رات کی سندیری میں؟ اگر وہ 2 گھنٹے تک مزید بیٹھے رہے تو ملک اور قوم کا کیا نقصان ہونا ہے؟ کیا اگر آپ یہ بہانہ لگا رہے ہیں ابھی تک کہ خان کی ٹویٹ کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو رہی, تو پورے ملک کو بتاؤ نا, کیا بشرا بی بی کی ٹویٹ ہے؟ کیا بشرا بی بی کی فیملی پریس کانفرنس کر رہی ہے؟ کیوں ملاقاتیں نہیں کرا رہے ہو؟ ایک ملاقات تو کرنے دو. اور اگر نہیں کرتے اور وہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر کیوں کر آپ ان پہ واٹر کینن کا استعمال کرتے ہو؟ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا, لیکن پھر ایسا ہی ہوگا کہ کسی کے ہاتھ کے کنٹرول میں نہیں ہوگا. ہم تو چاہ رہے تھے سسٹم میں حصہ اس لیے رہے, ہمیں کوئی ذاتی مفاد مزید نہیں تھا, بس ہم چاہ رہے تھے کہ ڈیموکریسی رہے, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, اور اس پرپس کے لیے آئے, بار بار کہتے رہے. اور میرا خیال ہے کچھ لوگ ہیں جو بالکل نہیں چاہ رہے. خطرہ ہے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, جمہوریت وہ ہوتی ہے جس میں لوگ پارٹیسپیٹ کریں, اور اگر لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے پھر آپ اس کو جمہوریت کہو, اس کو ہائیبرڈ کہو, وہ ڈیموکریسی نہیں ہے. ان دا ٹرمز دنیا کو استعمال ہے. میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت 3 کروڑ عوام کو. 25 کروڑ لوگوں میں 12 کروڑ ووٹر ہے. 12 کروڑ میں سے 6 کروڑ ووٹ پول ہوا, 3 کروڑ پی ٹی آئی نے لیا, 3 کروڑ باقی 175 پولیٹیکل پارٹیز نے لیا. تو اگر اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ آئسولیٹ کرتے ہیں, آپ اس پروسیس سے نکالتے ہیں, تو پھر ڈیموکریسی بچ جاتی ہے. میں نے کل بھی ان کو کہا ہے کہ یہ کاروباری دنیا نہیں ہے, 2 میں سے 1 مائنس کرو تو 1 رہ جائے گا. ہم مائنس ہو گئے تو یہ بھی نہیں رہیں گے. حکومتی وزراء نے واضح کیا کہ یہ سارا غلط ہے. حکومتی وزراء جیسے کہیں, دیکھیں اگر آپ کل دیکھو ایک ریزولوشن پاس ہوئی ہے پروونشل اسمبلی میں, آپ اس مرتبہ فیڈریٹنگ یونٹ کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر رہے ہو دبے الفاظوں میں اور نام نہ استعمال کر کے ہوئی. آپ پی ٹی آئی پہ کیا بین لگانے جا رہے ہو؟ ابھی تک تو آپ نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا, آپ نے تو ابھی ایک ہمارا دستخط ایکسیپٹ نہیں کیا, آپ نے ہمارے سینیٹر کو پارٹی میں آنا ایکسیپٹ نہیں کیا, آپ نے ہمارے لوکل گورنمنٹ میں ایکسیپٹ نہیں کیا, آپ نے ہمارے ریزرو سیٹیں ایکسیپٹ نہیں کی. بٹ انف از انف. میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو انفارمیشن میرے پاس ہے, جتنا میں جانتا ہوں, اگر یہ حالات رہے تو آپ کو مہینے میں بھی حالات آپ کے ہاتھ سے بے قابو ہو جائے. ایک فکر میں ایڈ کر دیں یار, ایک فکر ایڈ کرتا ہوں سر. یہ جو چیئرمین صاحب نے بتایا نا, پھر بھی آپ سوال کرتے ہیں جمہوریت کو کوئی خطرہ ہے. جمہوریت گئی ہے سانڈے کا تیل بیچنے. اسپیکر صاحب جو اسپیکر کی جانب سے مذاکراتی عمل کے لیے انہوں نے کہا تحریر دہانی بھی کروائی تھی آپ کی, اس پر کوئی مثبت پیش. دیکھیں میں اسپیکر صاحب کے رول کی ہمیشہ سے معترف رہا ہوں, اور انہوں نے مشکل وقتوں میں اسٹیپ لیے ہوئے ہیں, لیکن دیکھو سم ٹائم ایکسٹراڈنری اسٹیپ لینے پڑتا ہے. عدلیہ سے اس لیے لوگ مایوس ہوئے ہیں کہ ہم نے عدلیہ کو اس وقت کہا تھا جب الیکشن ہونے تھے 90 ڈیز میں, ہم نے ان کو کہا ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز سے کرو ایکسٹراڈنری. یہ ٹیکنیکلٹی پہ گئے, دوبارہ آیا 26ویں ترمیم ہو رہی تھی, پٹیشن لے کے گئے کہ اسٹے کر دو, یہ حالات بانپ لو. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. ہم نے ان کو کہا میں نے بہت بار کہا, ٹی وی پہ کہا, میڈیا پہ کہا, کہ اس میں پریس کانفرنس میں کہا کہ ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز کے لیے ایکسٹراڈنری اسٹیپس لینے ضروری ہے. میں کہہ رہا ہوں, میں ذاتی نہیں کچھ کہہ رہا, لیکن میں جس طرح جانتا ہوں, مجھے جس طرح سنا ہے, یہ ملک کے لیے دیکھو ہم یہاں آ کر کے آپ کے ساتھ بیٹھے رہے نا. آپ مجھے بتاؤ, ماں باپ کو آپ جیل میں ڈالو تو بچے کب تک آپ کے ساتھ فنکشن مناتے رہے؟ اب بس کرو نا, ہمیں بھی کوئی یہ بس بریک. اسپیکر صاحب کہتے ہیں سر دیکھو زخمی نہیں, خان کی بہن بیٹھی تھی, واٹر کینن اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے تھا. میں نے کل بھی کہا ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم بھی بڑا سیریسلی دیکھ رہے ہیں. میں آؤٹ آف دا وے جا کے میں نے ابھی اختیار سب کچھ چکزئی صاحب کے پاس ہے, علامہ راجہ ناصر صاحب کے پاس, بٹ آؤٹ آف دا وے جا کر کے میں نے ان سے بھی مشورہ کیا, میں نے ان سے بھی کچھ گزارشات کیا. میں نہیں بتا سکتا, میں نے ان سے بھی کچھ گزارشات کی ہے کہ حالات کو نارملائز کرنے کے لیے کچھ اسٹیپ لینے ضروری ہے.
ہمارے طرف سے تو جو ہو سکتا ہے ہم کرنے کو تیار ہے، لیکن اگر اس طرح واٹر کینن کا استعمال ہوگا تو یہ یاد رکھو، عوام جب بولتی ہے اور خلق خدا جب اٹھتی ہے تو پھر دنیا دیکھتی ہے۔ سر اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اچھا صلہ نہیں ملا۔ دیکھو میں اگریسو نہیں ہوں، بٹ بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں سر؟ دیکھو نہ بڑے پیسے لے، یہ ملک متعامل نہیں ہو سکتا، بڑے پیسے لے کیا ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا، آپ مجھے تپڑ ماریں گے، میں آپ کو تپڑ مارے، تو آپ کو پرسوں بھی کہا کہ پتھر کا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا روش ختم کرے، یہ سیاست ہے، سیاست میں دشمنی نہیں ہوتی، نفرت نہیں لوگ پہ لے کے جاتے ہیں، بہتری کی طرف لوگ لے کے جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی میں نے کرنا ہے تو بڑا دل رکھو، اس میں دیکھو آپ پہ تنقیدیں بھی ہوں گی، لوگ آپ کو برا بلا بھی کہیں گے، لیکن آپ ملک اور قوم کے لیے بیٹھے ہیں۔ یا چند 5-10 بندے اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں اور وہ مختلف القابات سے لوگوں کو پکارے اور پھر یہ سمجھے کہ دوسرے طرف سے آواز نہ آئے، آپ لوگوں کو گالی دے تو گالی کی آواز آپ کو جواب نہیں آئے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ نارملائز کے لیے دیکھو نا، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن جو ہیلنگ ٹچ دینے والے ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، جو حکومتی لوگ ہیں، وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اسپیکر صاحب کہتے ہیں مجھے اچھا صلہ نہیں ملا، مجھے اچھا صلہ نہیں ملا۔ وہ انہوں نے کیا رول ادا کیا تھا؟ ان کو اچھا صلہ نہیں ملا۔ کہہ رہے ہیں مجھے اچھا صلہ نہیں ملا، میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ میں اس کے رول کا معترف ہوں، لیکن ایک جمہوریت میں آپ ایک دوسرے پہ ستاتے نہیں ہو، جتاتے نہیں ہو کہ آپ کو نے میں نے یہ رول پلے کیا، آپ نے مجھے کیا صلہ دیا۔ دیکھو ہمارا صلہ عوام ہے، یہ جمہوریت ہے، یہ ہمارے بچوں کے بحاف سے، ان کے مستقبل کے بحاف سے ہماری ایک اوبلیگیشن ہے۔ یہاں میں اگر بیٹھا ہوں تو میں اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، یہاں میں دیکھتا ہوں اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سعادت دیا۔ ادروائز یہ فیصلے ہمارے قوم کے ہیں، وہ اٹھ کھڑی ہو جائے گی اور لوگ آ جائیں گے، لیکن ہمیں اگر اللہ نے یہ سعادت دی ہے کہ ہم بہتری کی طرف ایک سٹیپ جائے تو ہمیں ایک سٹیپ نہیں، ہمیں 2 سٹیپ آگے بڑھنا چاہیے۔ میں آج بھی ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ، میں نے جو آپ کو کہا ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز ہے، ایمرجنسی جیسے سچویشن ہے، اس میں سٹیپس لے لیں اور جلدی لے لیں اور ایسے سٹیپ لے لیں جس سے کول ڈاؤن ہو جائے۔ دیکھیں کل اگر آپ خان کو کسی اور جگہ لے کے جاتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ خواب خان کی فیملی نہیں ملاتے ہو، ڈاکٹر خان کی پرسنل ڈاکٹر نہیں ملاتے ہو، ہمیں نہیں ملنے دیتے ہو، اس سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، پھر آپ کہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سر آپ ہمیشہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ ایک قدم آگے بڑھاتے جا رہے ہیں، لیکن آپ کے کارکنان بھی ڈی چوک کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو دیکھیں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے وہ ڈی چوک نہیں آئیں گے تو ہر جگہ آپ ڈی چوک بنانا چاہتے ہیں، ہر جگہ لوگ بیٹھ جائے تو پھر کیا کرو گے؟ عوام کے غم غصے کا کسی کے پاس پھر کوئی علاج ہوتا ہے؟ عوام پھر کسی کی کوئی سنتی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو سر بلاول بھٹو نے کہا کہ ایک ہی پارلیمنٹ میں 2 اینی ترمیم کافی ہے، مزید کی گنجائش نہیں ہے، اور انہوں نے مزید صوبے بنانے پر بھی اتفاق کیا ہے، تو اس والے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اگر ان کی طرف سے کوئی اور آ جاتی ہے تو میں نہیں کہتا، یہ آئین قانون میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ 2 سے زیادہ ترامیم ایک پارلیمنٹ نہیں کر سکتی، اور جو لوگ لے کے آنا چاہتے ہیں بلاول کو کہو جب آ جائے گا تو وہ آپ ہی ڈسکلوز کرو گے پبلک کو۔ مزید صوبے بنانے پر کیا کہیں گے؟ دیکھو صبح ایک بڑا سیریس ایشو ہے، پہلے بھی ایسا ہوا ہے، لیکن جو بھی ہے صبح میں 2-3 چیزیں اہم ہے۔ عام جو کنسٹیٹیوشن میں آپ امینڈمنٹ کرتے ہیں تو وہ یہ پارلیمان کر سکتی ہے، لیکن صوبے کے ریلیٹڈ اگر آپ نے کرنا ہے تو وہ یہ پارلیمان اکیلے نہیں کر سکتی، وہ صوبے کی 2/3 میجارٹی سے۔ لیٹس سپوز اگر آپ نے KPK میں 2 صوبے بنانے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے والے صوبے کے حدود آپ نے چینج کرنے ہیں۔ آئین کا یہی ہے کہ